بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، تاجر کی روم میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ اس بیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ کہ صرف یہ 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن بازار میں سلطان آیا، پھر وہی چیز دہرائی گئی تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے۔ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں، تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تم اپنے دکان کی وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر جاتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنے کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4تھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی، اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا،
बाज़ार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से सुल्तान एक ताजिर के बेस में ये सारा मंजर देख रहा है। वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था और सुल्तान भी अपने घोड़े के साथ पैदल चलता चलता इसका पीछा कर रहा था। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। नौजवान ने अपना सामान झोंपड़ी के साथ दरख्त के साए में रख देकर अंदर चला गया। सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता झोंपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो सुल्तान ने चाहा कि फ़ौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गए। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो सुल्तान ने झोंपड़ी से एक सुराग के ज़रिए देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है और आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर 4 रोटियां खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान चंद लम्हों के लिए साकित हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा कि एक नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोंपड़ी में लेटे हुए बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद इस नौजवान ने अपने हाथों से इनको खाना खिलाने शुरू किया। अब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आंखों से देख रहे थे। इस नौजवान ने जब इन दोनों को खाना खिला लिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और इन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए रखी गई थीं। सुल्तान मुअज़्ज़म ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है कि ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त ना हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सलाम करके झोंपड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही इस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो इस नौजवान ने सुल्तान को ताजिर समझा, क्योंकि आपने ताजिर का भेष बदला हुआ था, और फिर आपको बैठने का इशारा किया। आपके सामने पानी हाजिर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने चंद घूंट पानी के भरते हुए इस नौजवान को कहा कि मैं बाज़ार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने 4 सवालों के जवाब तुमसे चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। सुल्तान ने कहा, इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद ये तुम जूतों की मरम्मत वाला काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ तुम दिन में 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना इससे ज़्यादा कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 2 सिक्के के कमा कर अपनी ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। ये सुनकर इस नौजवान ने सुल्तान को कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर इसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन खाना खाने का वक्त हो रहा है। आप खाना खा लें, फिर बैठकर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी 2 रोटियां इसी तंदूर वाले से खरीदी थी जिससे तुम खरीदते हो। आओ बैठकर पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हें अपनी कहानी सुनाना। सुल्तान ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद सुल्तान इस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो इस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है, और मुझे बचपन ही से सुल्तान के वज़ीर बनने का शौक़ था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि मैं सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफ़र के मंजर तय कर रहा था, तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। अब मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया पिलाया था, अब वो कमाने के लायक ना रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वज़ीर बनने का जुनून था।
میں بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا، سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا تو سوچا ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں، اور یقین جاننے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی، میں ایسا مجبور ہوا کہ میرا سلطانی سلطنت کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو جائے اور اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے اب کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گنہگار آنکھوں سے میں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے صحیح، لیکن تیرا جو خواب تھا وہ آج پورا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا،
اس کا بیٹا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصر کا سلطان تھا اس کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خادم بنائے، آمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اور قصہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔